ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرن دین اسلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عورتوں کے بارے میں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے۔ اسلام میں خواتین کا مقام بہت بلند اور محترم ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عورت کو عزت، مقام، حق، تحفظ اور تعلیم دی گئی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق دیے ہیں جو کسی بھی مذہب نے نہیں دیے اور نہ ہی کسی معاشرے نے دیے تھے۔ قرآن مجید میں عورت کا مقام اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔ سورۃ الحجرات میں ہے آیت نمبر 13، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ مرد عورت دونوں انسانی عظمت میں برابر ہیں۔ عورت کو اسلام میں عزت دی گئی ہے۔ سورۃ النحل میں یہ آیت واضح کرتی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ اس کا ترجمہ ہے، جو کوئی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ مطلب نیک عمل کرے، مرد کرے یا عورت کرے، دونوں کو برابر کا اجر دیا جائے گا۔ اسلام میں عورت کے نیک عمل کو بھی وہی درجہ دیا گیا ہے جو مرد کو حاصل ہے۔ سورۃ لقمان میں ماں کا درجہ جو بیان کیا گیا ہے، اس آیت سے واضح ہوتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ اٹھائے رکھا۔ اسلام میں ماں کو خاص مقام حاصل ہے کیونکہ وہ ہر تکلیف اٹھاتی ہے۔ حسین کلپ نمبر 3۔ اس کے علاوہ حدیث میں بھی اس کے ماں کی جو عظمت ہے وہ حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے۔ سنن النسائی میں یہ حدیث ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئیں اور ان کے فرائض ادا کر دیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بیٹی کو بوجھ نہیں بلکہ رحمت بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو مذہب اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بیٹی کو عزت دی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت کے لقب سے بیان کیا، بیٹی کو رحمت بتایا گیا، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، انہیں بوجھ سمجھتے تھے۔ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ بیٹی کو بوجھ نہیں بلکہ رحمت بتایا گیا ہے۔ اسلام میں خواتین سے حسن سلوک کا حکم کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ کسی قسم کی ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔ اسلام سے پہلے اور بعد میں عورتوں کا مقام بہت بڑا فرق واضح کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورت کو وراثت میں حصہ تک نہیں ملتا تھا، اسے حقیر سمجھا جاتا تھا، ہر طرح کے ظلم و زیادتی کی جاتی تھی عورتوں کے ساتھ۔ لیکن اسلام آنے کے بعد عورت کو وراثت کا حق بھی دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو وراثت کا حصہ بھی دیا۔ سورۃ النساء میں ہے، مردوں اور عورتوں کے لیے حصہ مقرر ہے۔ بیٹی کو رحمت کہا گیا اور عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا بھی حق دیا گیا۔ تو اسلام نے عورت کو عزت دی، عورت کو وہ مقام عطا کیا جو کسی بھی معاشرے نے اور کسی بھی مذہب نے عطا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ تھی اور وہ مالدار تھیں اور عقل مند خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ سے بہتر کوئی عورت نہیں ملی۔ ان کی عزت اور ان کی قدر اتنا کرتے تھے کہ ان کے لیے یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے علم و فہم اور فقہ میں ماہرہ تھی، ہزاروں احادیث کی راویہ تھی۔ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرتی تھی، جس میں وہ ایمان، پاک دامنی، سچائی اور اطاعت کا عہد کرتی تھی۔ ان کو یہ سب حقوق حاصل تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو عزت کا مرتبہ عطا کیا گیا، عورت کو تعلیم میں
حق حاصل دیا گیا کہ عورت تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں جی رہے ہیں، عورت کو تعلیم کا حق نہیں دیتے، تعلیم حاصل کرنے کا حق عورت کو نہیں دیتے، ان سے چھین لیتے ہیں۔ اور وراثت میں بھی حصہ نہیں دیا جاتا۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، لیکن اسلام میں عورت کو وراثت میں حصہ دیا گیا ہے۔ اس کو اپنی رائے کا پورا حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی رائے بھی دے سکتی ہے اور عبادت بھی کر سکتی ہے کھل کر۔ اس کو تحفظ بھی دیا گیا ہے۔ اسلام میں عورت کو تحفظ وہ ملا ہے جو کسی بھی مذہب میں نہیں ملا۔ شوہر اور اولاد پر بھی اس کا پورا حق ہے۔ تو اسلام نے جو چیزیں ایک عورت کو عطا کی ہیں وہ کسی مذہب نے نہیں کی۔ تو آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں یا کچھ زمانے میں لوگ ایسے ہیں جو عورتوں کو حقوق نہیں دیتے، انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ عورت کو عزت کا مقام عطا کرتا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اسے حقیر سمجھنے والے؟ تو اسلام پر چلنے کی کوشش کریں۔ باقی واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔